أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سورۃ الانعام کا یہ رکوع نمبر 12 ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 6 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 95 سے اور یہ رکوع ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 100 پر. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنی ربوبیت اور اپنے علم اور اپنی حکمت کی دلیلیں بیان فرمائی، نشانیوں کا تذکرہ فرمایا. کیونکہ شروع سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ سورۃ الانعام کا جو اہم ترین موضوع ہے وہ دراصل توحید باری تعالیٰ، عقیدہ آخرت کی حقیقت اور انسانوں کو رسالت و نبوت کی ضرورت. جو فکر اسلامی کی بنیاد ہے انہی بنیادوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور ترتیب ایسی ہے کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا تذکرہ ہے کہ وہ رب ہے، پالنہار ہے، مالک الملک ہے، تمہارا خالق ہے، تمہاری ضروریات کی تکمیل کرنے والا ہے، تو وہی یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ تمہاری ضروریات میں سے سب سے اہم ضرورت وہ دراصل ہدایت ہے، آخرت کی جانب رہنمائی ہے، روحانی زندگی ہے. اور اسی روحانی زندگی کو سدھارنے کے لیے اس نے رسولوں کا سلسلہ اختیار فرمایا، نبیوں کو بھیجا. اور اس سلسلے میں سب سے آخری رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تو خاصی تفصیل کے ساتھ ہوا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ذریت میں جو نبوت رہی، حضرت اسحاق کا تذکرہ، یعقوب کا تذکرہ، اسماعیل کا تذکرہ،
حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان سارے نبیوں اور رسولوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی، یہ ہے وہ سلسلہ ہدایت جس سلسلہ ہدایت کے تم پابند ہو، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، تم کو اقتدا کرنی ہے، نبیوں کے راستے پہ چلنا ہے، یہی صراط مستقیم ہے، رسولوں کے جو فرامین ہیں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اور اس موقع پہ میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ ہم سب اپنے رسول، آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے پابند ہے کہ ساری تعلیمات کا لب لباب اور خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آ چکا ہے۔ اور یہ بھی تذکرہ فرمایا کہ جب رب کی ربوبیت یہ ہے کہ تمہاری ہدایت ہو، رہنمائی ہو، جب جسمانی ضروریات کی وہ تکمیل کر رہا ہے تو روحانی ضروریات کی تکمیل وہ کیسے نہیں کرے گا؟ یہ ناقابل تصور اور ناقابل فہم تصور ہے۔ وہیں یہ بات بھی ارشاد فرما دی، جب رب رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو اس کے عدل کا تقاضا ہے، اس کے انصاف کا تقاضا ہے، اور اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ انسان کا انجام بھی ہو، جو میدان حشر کہلاتا ہے، جو عدالت عظمیٰ ہے، اور یہ آخرت کا ایمان انسان کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ انسان عقیدہ آخرت میں پختہ ہو تو بگڑتا نہیں، لہذا اسی ذیل میں آخرت کا بھی تذکرہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ بالخصوص جو آخری آیتیں گزشتہ اتوار پڑھی گئی تھی، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تنہا مولا کے دربار میں میدان حشر میں تم کو حاضر ہونا ہوگا، اور تنہا سے مراد یہ کہ انسان تو پورے کے پورے حاضر رہیں گے، لیکن تمہارا کوئی سپورٹر نہیں رہے گا، وکیل نہیں رہے گا جو تمہارے لیے لڑے، تمہارے کیس کو پیش کرے۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، دنیا میں تو بہت سارے پارٹنر سے تمہارا کام بناتے ہیں، اور کبھی کبھی تو اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ تم پاور آف اٹرنمی دے کے گھر میں بیٹھ جاتے ہو، وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں بھول جاؤ۔ وہاں تو ارشاد فرمایا کما خلقناکم اول مرہ، جیسے دنیا میں تنہا آئے تھے اسی طرح واپسی بھی تنہا ہوگی، اور دنیا کی ساری رشتہ داریاں، سارے تعلقات، جو مخلوق انسانوں غیر انسانوں سے جو بھی تھے سب ختم ہو جائیں گے، مال و دولت سے تعلق ختم ہو جائے گا، اقتدار، حکومت، منصب، شہرت کچھ نہیں، رشتہ دار، باپ بیٹا بھائی دوست کوئی نہیں، لقد تقطع بینکم، سب کاٹ کر رکھ دیا جائے گا، بس اپنا اپنا معاملہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں تم کو حاضری دے کر اپنا اپنا حساب دیکھنا ہوگا۔ اب آپ غور کیجئے کہ آگے جو آیتیں آ رہی ہیں وہ آیتیں بیک وقت کتنے معنوں پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کی ایک شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ایک قاری قرآن، قرآن مجید میں تدبر کرنے والا، تلاوت کرنے والا، ایک انیشیل اور ابتدائی مفہوم لیتا ہے، غور کرنے والا اور زیادہ گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے والا اس کے اندرون تک جاتا ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ راہیں کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فہم و بصیرت کی راہیں کھول دیتا ہے، تو وہ فہم قرآن کی وہ موتیاں تہ سے لے کر آتا ہے جن موتیوں کو عام آدمی پا لینا، جن موتیوں کو، جو یہ لفظ کہنا تو نہیں چاہیے، سرسری مطالعہ، نعوذ باللہ، قرآن پاک کا سرسری مطالعہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن سیدھا سادہ جو مطالعہ اگر کوئی شخص کر لے
تو وہ ان موتیوں کو نہیں پا سکتا، تہ میں جانا پڑتا ہے۔ غور و فکر، مانے تہ بتہ، مانو کی کئی تہ۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے لِكُلِّ آیَةٍ ظَاہِرٌ وَبَاطِنٌ، فرمایا ہر آیت کا ایک ظاہری مفہوم ہوتا ہے اور ہر آیت کا ایک گہرا مفہوم ہوتا ہے، اندرونی مفہوم ہوتا ہے، حقیقی مفہوم ہوتا ہے۔ لہذا کچھ باتیں جو بڑے مفسرین نے اور میدان تفسیر کے جو شہسوار ہے، امام ابن کثیر ہے، امام قرطبی ہے، امام طبری ہے وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں نے جن چیزوں کو بیان کیا انہی کو، اگرچہ کہ ہم اپنا خود ظاہر وہاں تک نہ پہنچا سکے، لیکن ان اکابر علماء کی تحقیقات سے بھی فائدہ اٹھائیں تو ہمارے سامنے نکھر کر آ جاتی ہے۔ لہذا آپ دیکھیے ایک ظاہری مفہوم دیکھیے، ان اللہ فالق الحب والنوى، حب الحبوب دانے کو کہتے ہیں، دانے جو ہوتے ہیں جیسے چنے کا دانہ ہے، دال کے دانے ہوتے ہیں، چاول کا دانہ جس کو ہم اردو میں دانہ نہیں کہتے ہیں، گیہوں کا دانہ، تو یہ سب دانے الحب میں آ جاتے ہیں۔ حبوب آج بھی استعمال کیا جاتا ہے گرینز کے معنوں میں، دانوں کے معنی میں۔ والنوى، نوا کے معنی ہوتے ہیں گٹلی کے، سیڈ جو بیج ہوتی ہے، جیسے آم کے اندر گٹلی ہے، جیسے کھجور کے اندر گٹلی ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف پھلوں میں گٹلیاں پائی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ ان اللہ فالق الحب والنوى، فالق کے معنی ہوتے ہیں فلقا، چیر کر اس میں سے کوئی چیز برآمد کرنا، پھاڑ کر، کاٹ کر، چیر کر، شق کا لفظ اس عربی میں استعمال کرتے ہیں کہ اس کو کاٹ کر، اس کو چیر کر اس میں سے کوئی چیز برآمد کرنا۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، فالق الحب والنوى، دانوں اور بیجوں کو، گٹلیوں کو پھاڑ کر اس میں سے پودے نمودار فرماتا ہے، کونپلیں نمودار ہوتی ہیں، اور کتنی نازک ہوتی ہے آپ اندازہ کر لیجیے، ہاتھ کی بھی ضرورت ہے، آپ انگلی سے اس کو تباہ و برباد کر سکتے، مسل کر ختم کر دے سکتے، اتنی نرم نازک، لیکن اوپر جو کئی کلو کی مٹی پڑی ہوئی ہے، گیلی مٹی ہے، وزن ہے، چپکی ہوئی ہے، لیکن وہ اس کا سینہ پھاڑتے ہوئے اوپر آئے گی، نیچے نہیں جائے گی، وہ ساری کونپلیں نازک نازک۔ بیج کو کسان جو ڈالتا ہے وہ دیکھ کے نہیں ڈالتا کہ اس کا اوپر کا حصہ کون سا ہے، نیچے کا حصہ کون سا ہے، وہ تو چھڑک دیتا ہے، لیکن ہر بیج سے جب درخت نمودار ہوتا ہے اور اس کی کونپلیں نکلتی ہیں نرم نرم، جن کے اندر بظاہر کوئی جان نہیں، کوئی طاقت نہیں، لیکن وہ مٹی سے لڑ کے نکلتی چلی آتی، نکلتی چلی۔ کس نے صلاحیت رکھی؟ کس نے صلاحیت رکھی؟ سوچیے آپ، اگر الٹی چلی جاتی، جو بیج الٹی ڈالی گئی وہ زمین میں چلی گئی، اندر وہ درخت سڑ گیا، اور جو بیج صحیح ڈالی گئی وہ اوپر نکلی، تو شاید 50% بھی کھیتی نہ ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان، ان اللہ فالق الحب والنوى، اور پھر اس کے بعد سے درخت برآمد ہوتا ہے۔ تو ان بیجوں کو دیکھیے آپ، چاہے آپ دھان لے لیجئے، گیہوں لے لیجئے، یا مختلف قسم کے جتنے بھی گرینز ہیں ان سب کی جو بیجیں ڈالی جاتی کھیت میں وہ لے لیجئے، یا آم کی گٹلی لے لیجئے، کسی پھل کی گٹلی لے لیجئے، یہ سب بالکل بے جان، کوئی جان نہیں ہوتی، ڈبے میں بند ہے، کسی قسم کی کوئی ہوا نہیں مل رہی، پڑی ہوئی، کبھی کبھی مہینوں گزر جاتے ہیں، لیکن اس بے جان بیج سے، سیڈ سے، دانوں سے، گٹلیوں سے جاندار پودے نکل رہے ہیں۔ اور آج دنیا جانتی ہے کہ وہ کیسے ان کا نظام تنفس ہے، کیسے وہ سانس لیتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو لینا، آکسیجن کو چھوڑنا، پانی کو جذب کرنا، ضرورت بھر ان کے بدن میں، ان کی جو باڈی ہے اس باڈی میں جتنی پانی کی ضرورت ہے وہ مٹی سے جذب کرنا، ترقی کرنا، ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھنا۔ کس کی شان ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ فرمایا کہ دیکھو یہ بے جان سے جاندار درخت کو کون برآمد کر رہا ہے؟
युखरिज الحي من الميت, अल्लाह ताला इरशाद फरमाया वो बरामद कर रहा है, अल्लाह ताला बरामद कर रहा है, निकाल रहा है, इखराज फरमा रहा है जानदार का बेजान से। और ये मिसाल इतनी ही नहीं है कि गुठलियों से बीजों से जान पैदा हो गई, नहीं, आगे आप इस सिलसिले को दराज कर लीजिए। इस सिलसिले को आप दराज करेंगे तो आप देखेंगे कि इंसान और हर जानदार की तखलीक में भी यही बेजान सेल से जानदार इंसान पैदा हो रहा है। और आगे बढ़िए, और तह दर तह माने हैं, बेजान कौमों से अल्लाह ताला जानदार कौमों को बेदार कर देता है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल अरब थे जो सहरा में बकरियों और ऊँटों को चराने के अलावा कोई काम नहीं जानते थे, न तहजीब थी, न तमद्दुन था और न सिविलाइजेशन। लेकिन अल्लाह ताला ने जब उनको बर्पा किया, खड़ा किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, तो 20 उलूम के मुजिद बन गए, इजाद कर दिए उन्होंने। और फन हदीस कोई इल्म नहीं था, फन तारीख कोई इल्म नहीं था, अस्मा और रिजाल कोई इल्म नहीं था, अलजबरा कोई इल्म नहीं था, जोग्राफिया भी बहुत हद तक मुस्लिम जो सैयारे थे, जो सफर करने वाले थे, उन लोगों ने, इब्न बतूता है, इदरीसी है, इन लोगों ने ज्यादातर किताबें लिखकर दुनिया का नक्शा सामने पेश किया। और कितने उलूम हैं जिनकी जो जड़ बनी है और जिनकी शाखें साइंस की शक्ल में आज हमारे और आपके सामने नजर आ रही है, इसकी मुझे अरब है। तो बेजान कौम से जानदार, और फिर वो जानदार कौम जब राह रास्त से हट जाती, सिराते मुस्तकीम से हट जाती, तो उनको फिर बेजान कर देता है। इंसान अपनी उम्र के मरहले से तजावुज कर जाता है और अल्लाह ताला ने जो उसके लिए वक्त मुकर्रर फरमाया वो पूरा कर लेता है, तो अल्लाह ताला उसको बेजान कर देता है, जान चली जाती। चंद ही लम्हों में जो इंसान चल रहा था, फिर रहा था, एक्टिव था, उसके पूरे सिस्टम्स काम कर रहे थे, नर्वस सिस्टम काम कर रहा था, डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा था, उसका दिल धड़क रहा था, उसके फेफड़े हवा ले रहे थे, छोड़ सब खत्म हो जाता है, पत्थर हो जाता है। चाहे आप जितना उसको गर्दिश में लाए, हिलाए, उठाए बिठाए, वो हिलने वाला नहीं हो, तख्ता बन जाता है। तो जानदारों से बेजान को बरामद करना और बेजानों से जानदार को बरामद करना, इसी पर अल्लाह ताला की शान है। इरशाद फरमा वयुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और वही बरामद करता है मय्यित को, मुर्दा चीज को, बेजान चीज को, मिनल हय्य, जिंदा से, जानदार से, जिसके अंदर जान है, उससे वो बेजान को बरामद करता है और बेजान से जानदार को बरामद करता है। ये दोनों अमल है उसके, लेकिन एक फर्क फरमाया, देखिए जरा सा ये टेक्निकल है, ज्यादा मैं इसकी वजाहत भी नहीं करूंगा, इशारा करूंगा। युखरिजु जो है वर्ब है, फेल है, लेकिन मुखरिज जो है वो नाउन है। तो जब अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि जिंदा से मुर्दे को बरामद करता है, तो उस मौके पे वर्ब का इस्तेमाल कि वो बरामद करता है जिंदे को मय्यित से, लेकिन जब उल्टा हुआ मय्यित से जिंदे को बरामद करता है तो वो मुखरिजुल मय्यित, युखरिज नहीं है, देखिए मीम है वहाँ पे, तब्दील है, मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। इसके माने है कि ये इसमें फाइल ये अल्लाह की शान है, अल्लाह ही करने वाला है, दूसरा कोई और नहीं कर सकता, दूसरा कोई और नहीं कर सकता। क्योंकि दुनिया में आपको ये गलतफहमी होती है ना, फिरौन को भी हुई थी कि नमरूद को हुई थी, फिरौन ने गलत कह दिया, नमरूद को हुई थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने उसने एक जानदार को मार डाला, कहा देखो जिंदे को मैं मुर्दा कर सकता। लेकिन ये बरात अगर हो, एक मय्यत हो और उसको जिंदा कर दे, एक बेजान हो और उसमें जान डाल दे, ये सिर्फ अल्लाह की शान है। इसीलिए फरमा ये करने वाला तो तने तन्हा अल्लाह है, इसीलिए फाइल, इसमें फाइल का इस्तेमाल हुआ। मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, के वही मय्यत को बरामद करता है जिंदा से। ज़ालिकुम अल्लाह, यह है तुम्हारा अल्लाह ताला। फन्ना तुफकुर, कहाँ उल्टे फिरे जा रहे हो, कितना नादान है इंसान। अल्लाह ताला की शान देख रहा है कि अल्लाह ताला उसको रोजमर्रा में गल्ले इनायत फरमा रहा है,
اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ایسا ہے سجا ہوا، آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ ہر قسم کی سہولت مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات پیدا کی، کیا کیا سہولتیں دی، اور اس اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کمزور کو، نہتوں کو، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا آگے بڑھ کے کہوں بدنما قسم کی چیزوں کو وہ خدا بنایا ہوا پوج رہا ہے، ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جانوروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور درختوں کے پیچھے، دریاؤں کے پیچھے. کیا حقیقت ہے انسان کی عقل کتنی اوندھی ہو گئی ہے. لازمی بات ہے اس کے پیچھے ابلیس کی سازش ہے. ابلیس ہے جو شرک میں مبتلا کرتا ہے. لہذا فرمایا دیکھو یہ اللہ تعالیٰ ہے جو پورا نظام لے کر چل رہا ہے. اس اللہ کو چھوڑ کر فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو؟ تُؤْفَكُونَ الٹے جانا، غلط جانا، پلٹ جانا. فالق الاصباح فرمایا یہ تو تمہارا مسئلہ تھا سامنے کا کہ تمہارا کسان بھی دیکھتا ہے گٹلی سے درخت نکل گیا. یہ تو تمہارا ایک عام آدمی بھی دیکھتا ہے کہ بیجوں سے درخت نمودار ہو گیا. لیکن ایک اور شان بھی دیکھیے کہ آپ لگا دیں آم کی گٹلی، جس خاندان کا آم ہے، جس ویرائٹی کا آم ہے، جس سائز کا آم ہے، جس ذائقے کا آم ہے، وہ گٹلی کے اندر پورا فیڈ کر دیا گیا کہ جب 5 سال بعد پھل آئے گا اسی ذائقے کا آئے گا، اسی رنگ کا آئے گا، اسی خوشبو کا آئے گا، اسی خاندان کا آئے گا. کس نے کیا ہے یہ خصوصیت؟ کس نے پورے اندر؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. جتنا آپ تہ میں جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ معنوں کا ایک سمندر ہے جو اس آیتوں میں بیان کر دیا گیا ہے. باسمتی چاول کا دھان ڈالیے باسمتی چاول آئے گا، کیوں دوسرا چاول کیوں نہیں آتا ہے؟ ہمارا نظام تو یہ ہے نا کہ گورنمنٹ پانی پینے کے لیے آپ کے گھر پہنچاتی ہے، بیچ میں نالی کا پانی مل کے آنے لگتا ہے. سمجھ نہیں رہا ہے، پیسوں پہ پیسے لے رہے ہیں، بل پہ بل لے رہے ہیں، لیکن ان کا سسٹم کی کنٹرول میں نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی قدرت اور اس کے نظام میں کہ آپ نے گیہوں لگایا تھا چاول نکل آیا، آپ نے لگایا تھا آم لیکن اس میں املی نکل رہی، کیوں نہیں ہوگا؟ حالانکہ ہو سکتا ہے نیچے اور گٹلیاں پڑی ہوئی ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. وہ آئیڈینٹی دینے والا ہے، وہ تخلیق کرنے والا، نگرانی کرنے والا. کوئی چیز خلق مند نہیں ہوتی. اب اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہاری زندگی کے نظام پہ تو سب سے بڑی چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ دن اور رات، رات کا ہونا، دن کا ہونا. فالق الاصباح وہی ہے جو رات کی چادر کو چاک کر کر صبح کو نمودار کرتا ہے. فالق الاصباح صبح کو برآمد فرماتا ہے، صبح لے کر آتا ہے. کہ کیسا زبردست قسم کا نظام ہے کہ اندھیری رات ختم ہو جاتی ہے، دھیرے 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 اتنی روشنی پھیل جاتی ہے کہ الحمدللہ انسان سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکے. اور فرمایا وجعل اللیل سکنا، اور اس نے رات کو سکون، آرام، اطمینان، راحت کا باعث بنایا. اندھیرا چھا جاتا ہے، دن کی روشنی میں آپ آرام کیجئے، آپ کو وہ تسلی نہیں ہوگی، وہ راحت نہیں ملے گی جو رات میں آرام کرنے سے ملتی ہے. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا نا، جو لائٹ بجھا دی جاتی ہے اس کی وجہ سے پرندوں کو بھی سکون ہو گیا، جانوروں کو بھی سکون ہو گیا، انسانوں کو بھی سکون، سوائے چند شریر انسانوں کے جو روڈوں پہ پھر رہے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے، چوری کر رہے. باقی جتنے شریف ہیں اپنے اپنے نشیمن میں چلے گئے، اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، آرام کرنے لگے. یہ اللہ تعالیٰ نے رات کے لیے یہ رکھا. اور فرمایا والشمس، اور پھر اس نے سورج بنایا، اور وہ سورج نمودار ہوتا ہے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے روشنی ہوتی، اور کتنی روشنی پھیل جاتی ہے کہ آپ رات میں جہاں موٹی موٹی چیزوں میں تمیز نہیں کر پائیں گے کہ یہ رسی ہے یا سانپ ہے، اور روشنی ہو گئی تو آپ کو سوئی بھی نظر آئے گی، دھاگا بھی نظر آئے گا، ہر چیز نظر آئے گی. اگر ایسی روشنی گورنمنٹ سپلائی کرے تو کتنا بل لے، آپ اندازہ کر لیجیے کہ دیتے ہوئے انسان کی کمر ٹوٹ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فری جلا دیا سورج کو. فرمایا والشمس، اور سورج کو اس نے پیدا کیا، والقمر، اور پھر چاند کو بھی اس نے پیدا کیا، حسبانا، ایک حساب کتاب کے ساتھ. اور کیسا حساب کتاب ہے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، ایک عزت اور غلبہ اور کنٹرول رکھنے والے
اور ایک علم حقیقی رکھنے والے کا یہ اندازہ ہے، یہ اس کا اسٹیمیٹ ہے، اس نے حساب لگایا ہے، حساب لگا کر کوئی کائنات کو پیدا کر دیا۔ اس زبردست کائنات میں اتنی بڑی یونیورس، اس کے ایک چھوٹے سے کلسٹرز کا ایک چھوٹا سا یہ خاندان ہے، بہت چھوٹا سا آپ تصور نہیں کر سکتے، جس کو آپ سولار سسٹم کہتے ہیں، نظام شمسی کہتے ہیں، وہ اس کائنات کا بہت چھوٹا سا سسٹم ہے، جس کو ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو 9 سیارے کہا گیا، لیکن 2006 سے کہنے لگے ایک صاحب کا اخراج ہو گیا، ایک سیارے کا اخراج ہو گیا، اور آپ کہنے لگے 8 ہو گئے، اب ہو سکتا آگے 7 ہو جائے، ہو سکتا آگے 6 ہو جائیں گے، تو حساب کتاب انسان لگا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا وہ اتنا شاندار کہ ہماری دنیا سے 300 گنا بڑا سورج ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جلا دیا، کیا کیا گیسیں اس میں جو جل رہی ہیں، اور پھر اس کی گرمی اور اس کی تپش، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم فرمایا کہ ایک خاص ڈسٹینس پر زمین کو رکھا، تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے، تو تھوڑا آگے بڑھتا ہے، جنوری میں کچھ ہو جاتا ہے تھوڑا بہت، لیکن ایک خاص مقدار اللہ تعالیٰ نے رکھی، جس کی وجہ سے ہم کو گرمی بھی ضرورت بھر ملتی ہے، اور جس کی وجہ سے سردی کا بھی پورا غلبہ نہیں ہو جاتا۔ اگر دور کر دے اللہ تعالیٰ، اور زمین جو تیسرے نمبر پر ہے قربت میں، اس کو چوتھے نمبر پہ کر دے تو برف ہی برف، پورا سمندر برف، پوری زمین برف ہو جائے گی، ٹھنڈک ایسی ہو جائے گی جینا دور۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص مقدار میں ایک ڈسٹینس کے ساتھ رکھا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، اس کا علم، اس کی حکمت، اس کی ربوبیت، اس کی قدرت، ایسی قدرت کو آپ اندازہ لگائیے کہ سورج اپنے پورے خاندان کو لے کر فی سیکنڈ 600 کلومیٹر کی رفتار سے اپنے آربٹ پہ چل رہا ہے، فی سیکنڈ، یعنی اس کی رفتار سے آپ کار چلائیں تو انشاءاللہ 1 سیکنڈ میں بنگلور پہنچیں گے، اور 2.5 سیکنڈ میں دلی، اور 8 سیکنڈ میں سعودیہ، اور 1-1.5 منٹ میں آپ امریکہ پہنچ جائیں گے اس اسپیڈ سے، بلکہ اس سے بھی پہلے۔ فی سیکنڈ 600 کلومیٹر کی رفتار سے سورج چل رہا ہے، دنیا کو لے کر، دنیا کے اطراف چاند کو بھی لے کر، چاند پیروی کر رہا ہے دنیا کی، سورج کی نہیں کرتا ہے، جہاں دنیا جائے گی چاند بھی ساتھ ساتھ چلے گا اس کے۔ تو یہ جو موجودہ دور میں کہنے لگے 8 سیارے 8 ستارے ہیں، تو یہ آٹوں کو لے کر وہ سفر کر رہا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا، 1400-1500 سال پہلے عرب کے صحرا میں، جہاں نہ یونیورسٹی تھی، نہ فلکیاتی نظام تھا، نہ کیمرے تھے، نہ دوربینیں تھی، وہاں ایک نبی امی پہ وحی آ رہی تھی کہ والشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنے مستقر پر چل رہا ہے، اپنے آربٹ پہ چل رہا ہے۔ لوگ بہت حیران ہو گئے، سورج تھوڑی چلتا، دنیا اس کے طرف گھوم رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن آج دنیا مانتی ہے کہ سورج بھی رفتار کے ساتھ چل رہا ہے، اس رفتار کا میں تذکرہ کر دیا، اور پھر دنیا اس کے اطراف گھوم رہی ہے، اور قریب میں نے عرض کیا نا کہ 15 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور اتنے فاصلے کے ساتھ دنیا وہی ڈسٹینس مینٹین کرتے ہوئے ساتھ چلتی چلی جا رہی۔ کتنی ٹرینیں ہیں، بوگیاں رہ جاتی، انجن آگے نکل جاتا ہے، کتنی ٹرینیں ہیں، انجن پٹری سے اتر جاتا ہے، بوگیاں ٹکرا جاتی ہیں۔ کچھ تو ہوتا ہے بھائی، کہہ رہے ہیں 6 ارب سال سے ایسا ہو رہا ہے، واللہ عالم، سائنسدان کہہ رہے ہیں 6 ارب سال سے ایسا ہو رہا ہے۔ کبھی تو دنیا پچھڑ جاتی، بیچ میں رک جاتی ہے اسٹیشن پہ، سورج آگے بڑھ جاتا، کچھ تو ہوتا، اور ہوگا یہ اس وقت ہوگا جب قیامت آئے گی، جب اللہ کے حکم سے ہوگا۔ ابھی حکم ہے کہ چلتے رہو، گردش کرتے رہو، پھرتے رہو، اور یہی وہ وجہ ہے روٹیٹ ہونے کی وجہ سے پھر آپ دیکھ رہے ہیں دن اور رات 24 گھنٹے، اس کی رفتار کو زیادہ بڑھا دیا جائے، 30 گھنٹے میں اگر اس کا روٹیشن محسوس کر دیا جائے، اس کی رفتار کو تو مصیبت، تیز کر دیا جائے 20 گھنٹے میں پورا ہو جائے چکر، تب بھی مصیبت۔ کس نے یہ پورا اندازہ قائم کیا
ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ وہ رب ہے باری تعالیٰ، یہ وہ مولا ہے جو عزت والا ہے، غلبے والا ہے، کنٹرول والا ہے. ذرہ اس کا کنٹرول ایک لمحے کے لیے اگر کم ہو جائے تو یہ پورا نظام کائنات درہم برہم ہو جائے. اور علیم اتنا علم، اور آگے آ رہا ہے بدیع السماوات والارض کہ کوئی نقشہ اس کے سامنے نہیں تھا، بغیر کسی ماڈل کے ایگزامپل کے اس نے پورا کائنات کا سسٹم بنایا. اتنی زبردست قسم کی کائنات بنائی تو پھر وہ علیم بھی ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تقدیر کے معنی اردو والی تقدیر میں، اردو میں تو تقدیر قسمت کو بولتے ہیں نا، عربی میں تقدیر کے معنی ہوتے ہیں اسٹیمیٹ لگانا، اندازہ لگانا. اور چونکہ حالات کا اندازہ اللہ تعالیٰ کر کے انسان کے لیے احوال لکھ دیتا ہے، اسی لیے اردو میں تقدیر کہنے لگے، ورنہ عربی میں القدر کہتے ہیں تقدیر کو. اور تقدیر کے معنی ہوں گے اندازہ لگانا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ دراصل اس رب کی کاریگری ہے، اس رب کے اندازے ہیں جو کنٹرول والا بھی ہے، علم والا بھی ہے. اگر علم میں کمی ہو جائے تو مسائل ہو جائے، اور اگر کنٹرول نہ ہو تو مسائل ہو جائے، سب آپس میں ٹکرائیں. اب اس کی وجہ سے موسم بدل رہے ہیں، اب اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں گرمی سردی حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور ہم جینے کے قابل ہیں. ورنہ قطب شمالی میں آپ چلے جائیے، قطب جنوبی میں چلے جائیے، جینا جو برف ہی برف ہے، ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے، 6 مہینے دن 6 مہینے رات انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. شاید کچھ وقت گزار لے، لیکن جو جیون دھارا ہے، جو زندگی جو چل رہی ہے روٹین پر آرام سے، وہ انہی علاقوں میں جو اوسط درجے کا موسم رکھتے ہیں. لہذا ارشاد فرمایا کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم. اور بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے چاند کا بھی تذکرہ فرمایا کہ والشمس والقمر، چاند اس کا کوئی مصرف نہیں، بہت سے مصرف ہے، بہت سی ضرورت ہے انسان کو چاند کی. چاند کی بہت سی ضرورت ہے، صرف روزہ رکھنے کے لیے اور عید کرنے کے لیے نہیں ہے چاند. آپ حیرت کریں گے کہ جو سائنسی مطالعہ ہے اس میں پوری انسانی زندگی کے لیے جو سب سے بڑی ضرورت چاند کی نظر آئی کہ وہ چاند کی وجہ سے سارے سمندروں میں جوال گھاٹا ہے، پانی جو اچھلتا ہے. یہ پانی کا اچھلنا بیکار نہیں ہے، موجیں یہ بیکار نہیں ہے. انہوں نے اسٹڈی کی اور کہا اگر موجیں نہ ہو، پانی جامد ٹھہرا رہے تو پانی سڑ جائے گا، اس کے اندر کی مخلوق مر جائے گی پوری کی پوری، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی بدبو نکلے گی پانی سے، اتنی بدبو نکلے گی کہ انسان کا جینا دور ہو جائے گا. لہٰذا کھلا رہا ہے پانی کو چاند کے ذریعے سے، پانی کو کھینچتا ہے چاند. حیرت انگیز بات ہے، آپ معلوم کر لیجیے. یہ تو آپ ہی کے میدان کی چیزیں ہیں، ہم مولوی تو آپ ہی کی تقلید میں بولتے ہیں. تو یہ جو جواب بھاٹا آتا ہے اس کو مد جزر کہتے ہیں. مد جزر یعنی پانی کا اچھلنا، موجوں کا آنا. کسی چاندنی راتوں میں کیا حشر ہوتا ہے، میں خود دیکھا تو گھبرا گیا. جہاں ہم غیر چاند والی راتوں میں گئے تھے وہاں جانا تو بہت دور کی بات ہے، 1-1.5 کلومیٹر دور کھڑے ہو کر دیکھنے سے دل گھبرا رہا تھا. ایسا پانی کا اچھلنا 100 فیٹ اچھل کے ایسا لگ رہا تھا غصے میں ہے، بستی میں داخل ہونا چاہ رہا ہے. دیکھ لیں آپ وشاکھاپٹنم جا کر دیکھ لیں، مدراس میں دیکھ لیں، بامبے میں دیکھ لیں، جہاں سمندر آپ دیکھ سکتے ہیں. لہٰذا یہ پانی کے پیالے میں جو ہلچل رکھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، ورنہ جو بیچارے مؤذن صاحب کو ہر سال رمضان سے پہلے ہاؤس کو کھول کر پانی بہا کر برش مار کر دھونا پڑتا، وہ سب کرنا پڑتا ہم لوگوں کو سمندر میں. حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزاد کر دیا اور ایک ملازم رکھ دیا بیچارہ جو پانی کو ہلچل مچایا ہوا ہے، اس کے اندر تموج ہے، اس کے اندر موومنٹ ہے، وہ کام بالکل سادہ نہیں پڑا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کیسا عجیب و غریب نظام، ذرا سوچیے آپ. فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، بہت کنٹرول والا بھی ہے، علم والا بھی ہے. اس کو چھوڑ کر تو کہاں جا رہے ہیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے پا سکو.
اور पुराने जो सैयाह होते थे, पुरानी जो बागबानी कश्तियां चलती थी, पुराने जो काफिले चलते थे, टोटल सितारों के जरिए से वो रास्ता मालूम करते थे। उनको मालूम था कौन सा सितारा जुनूब में है, कौन सा शुमाल में है। अब चूंकि हमको जरूरत नहीं है तो वो शनाख्त भी खत्म हो गई, वो स्टडी भी खत्म हो गई, मगर अब भी माहिरीन जानते हैं कि कौन सा सितारा किस रुख पर तुलू होता है, किस रुख पर गुरूब होता है। हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं सूरज जो है ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में गुरूब होता है, बस इतना ही हम लोग जानते हैं। लेकिन पिछले जमाने में समंदर के रास्ते, पिछले जमाने में सहरा के रास्ते पूरे सितारों के रुख से मुतय्यन किए जाते थे। और इतनी महारत थी कि जब पैरामिड्स में दाखिल होने की कोशिशें करने लगा फ्रांस गुज़श्ता सदी में, आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले उन्होंने कोशिशें शुरू की कि फिरौन के बनाए हुए जो पैरामिड्स है अहराम है मिस्र में, इनमें बड़ी दौलत होगी और है भी दौलत। जो एक दो खुले हैं तो उसमें बड़ी दौलत थी। तो एक पैरामिड में जब दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे तो मर जाते थे, जिंदा कोई नहीं आता था। फिर 10-20 साल के बाद एक आँख हिम्मत करता था, पूरे हथियार लेकर, रोशनी लेकर, लेबर को लेकर घुसने की कोशिश करता, फिर वापस नहीं आता। तो हुकूमत ने पाबंदी लगा दी, अब पाबंदी है, अंदर नहीं जा सकता है कोई भी। लेकिन उसकी स्टडी ये है कि जो लोग रिसर्च करके अंदर दाखिल हो रहे थे वो दरअसल इस बुनियाद पर के जो पत्थर की प्लेटें हैं जिस पर सारा उनका यानी आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जो कैसे बनाया गया वो लिखा हुआ है पुरानी किप्ती जबान में, तो उससे ये पता चल रहा था कि फला सितारे के सामने का जो दरवाजा है उससे दाखिल होने से अंदर इंसान पहुंच सकता, लिहाजा उस बुनियाद पर दाखिल हो रहे थे। लेकिन वापस नहीं आ रहे थे, खत्म हो जा रहे थे, कोई रास्ता ही नहीं हो रहा था। तो अब उन्होंने तहकीक करके ये इस नतीजे पे पहुंचे कि वो सितारा जो है फिरौन के जमाने में वहां था, अब तो बदल गया, इसीलिए अब गलत रास्ते से जा रहे हैं। और अंदर से साइंटिस्ट वापस नहीं आया, कई हादसे हो चुके हैं। एकांत में दाखिल हुए और अंदर का सामान निकाल कर लाए, करोड़ का सोना है, क्या क्या चीजें, अल्लाह आलम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये सितारों के जरिए से बहुत रोज तय हो रहा था पिछले जमाने में। अब तरक्की हो गई, इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं और उसकी वजह से उतनी नौबत नहीं आती। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सितारों के और तसर्रुफ है, जैसे इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए ऐसे ही है जैसे कि हमने कंदीलें रोशन कर दी, हल्की हल्की रोशनी ये टमटमाते हुए सितारों से इंसान को मिलती रहती। क़द फ़स्सलना आयाति लिक़ौमी यालमून, और हमने अपनी निशानियों और अपनी दलाइल की बड़ी वजाहत कर दी, तफसील कर दी, लेकिन किन के लिए? लिक़ौमी यालमून, जो इल्म हासिल करने वाली कौम है। जो जहालत के साथ घर में बैठे रहेगी तो उसको क्या फायदा होने वाला है? तहकीक करो, गौर व फिक्र करो, मखलूक के जरिए से खालिक तक पहुंचने की कोशिश करो कि मखलूक को, लफ्ज़ मखलूक है क्रिएशन, तो फिर क्रिएटर ना हो, खालिक ना हो, ही नहीं सकता। मखलूक का तो खालिक होना जरूरी है, लाजिम होना जरूरी। सबसे बड़ा साइंस का जो धोखा है इस जमाने में कि उन्होंने इंसान को मखलूक में मगन कर दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया। अल्लाह ताला ने कहा नहीं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खालिक तक जाओ, इसी रास्ते से जाओ, यही रिसर्च करो, यही तुम्हारे टेलीस्कोप, दूरबीन, कैमरे और ये फिजा में जाने वाले सैटेलाइट, यही सब होंगे। लेकिन याद रखो, रास्ते में भटक कर न रह जाओ, मंजिल तक पहुंचो। मंजिल है मारिफत खुदावंदी, अल्लाह ताला पहचानना, उसकी शान। वहुवा लज़ी अंशअकुम मिन नफ्सिन वाहिदा, देखिए कुरान पाक का जो अंदाज है ना, वो है दलाइल आफाक के, दलाइल अनफुस के। अनफुस हमारा अपना जिस्म, नफ्स जिसको आप कहते हैं, और उसका प्लूरल फॉर्म अनफुस है। और दलाइल आफाक जो खारिज में है पूरा, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो कायनात हो, चाहे वो चांद हो, चाहे वो खेती हो, चाहे वो दरख्त हो, चाहे वो बाग हो, चाहे वो समंदर हो, सब ये सब आफाक में आ जाते हैं। और जब हम अपने अंदरून को पढ़ते हैं तो वो अनफुस हो जाता है, नफ्स के अंदर की चीजों पर गौर करना। ये दोनों दलीलें अल्लाह ताला ने और अपनी कुदरत की दोनों निशानियों को बार बार पेश किया।
لہذا جب اللہ تعالیٰ نے آفاق کا تذکرہ کیا باہر کی دنیا کا، تو کہا حضرت انسان اپنے اندر کی بھی دنیا پر غور کرے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ہے جس نے تم کو برپا کیا، پھیلایا، انشاء کو پھیلا دیا، گروتھ دیا، تم کو ترقی دی، من نفس واحدۃ، ایک ہی ذات سے، حضرت آدم علیہ السلام سے. چاہے آج کچھ تخمینے لوگ قائم کریں اور نئے نئے نظریات دیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے اس پوری انسانی دنیا کو پیدا کیا. اب اس کے بعد ارشاد فرمایا، دیکھو تمہارے لیے دو چیزیں ہیں، فمستقر و مستودع. ایک تو مستقر ہے، کسی کا حیدرآباد، کسی کا امریکہ، کسی کا کوئی اور ملک، عرب ملک، عجم ملک، یہ مستقر ٹھہرنے کی جگہ، جائے قرار، جہاں گھر بناتا ہے، انسان رہتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، مستقر. اس مستقر سے پھر انسان جدا ہو جاتا ہے اور وہ شفٹ ہو جاتا ہے مستودع. ایک میں ذرا سمپل ٹرانسلیشن کروں، صحیح نہیں ہوگا لیکن سمجھنے کے لیے بڑا شاندار ہوگا کہ گودام میں اس کو شفٹ کر دیا جاتا ہے. یہ قبر ہے. ودیعت بطور امانت جو چیز جہاں رکھی جاتی ہے اس کو مستودع کہا جاتا ہے، امانت رکھنے کی جگہ. یہ قبر ہے جہاں کے انسان بطور امانت رکھ دیا جاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ کسی کا مستقر وہ ہندوستان ہے لیکن وفات ہو گئی جا کے لندن میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، مستودع وہاں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام وہاں کیا تھا. کسی کا عالم یہ ہے کہ پوری زندگی بسر کرتا رہا امریکہ میں، وفات ہوئی حیدرآباد آ کر، وفات ہوئی انڈیا آ کر. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے کہ تم کو یہاں بے بد خاک پڑنا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. مولانا محمد علی جوہر وہ انڈیا میں رہتے تھے، لندن گئے حقوق کے لیے، مسلمانوں کے حقوق کے لیے، قبلہ اول کے لیے، مسجد اقصیٰ کے مسئلے کو لڑنے کے لیے، اور اس کے بعد سے انہوں نے کہا کہ میں مسجد اقصیٰ کی آزادی لے کر جاؤں گا ورنہ میں انڈیا نہیں جاؤں گا. واپس نکل گئے، بولنے کو بول گیا تھا لیکن اللہ والے تھے، لہٰذا فلائٹ میں ان کا انتقال ہو گیا. فلسطین میں فلائٹ رکی، مسجد اقصیٰ میں مدفون ہو، آج بھی مدفون ہے. آپ دیکھ سکتے بورڈ بھی لگا ہوا، ضریح القائل الہندی محمد علی جوہر بورڈ لگا ہوا، ہندوستان کے قائد محمد علی جوہر کی خبر ہے. اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے. کیا انہوں نے سوچا ہوگا کہ کہاں کس مقدس زمین کا کتنے لوگ ہیں حج کو جاتے ہیں، مدینہ منورہ کی زمین مل جاتی ہے، مکہ مکرمہ کی زمین مل جاتی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جن کی خواہش تھی کہ وہاں ان کو جگہ ملے، 40 سال وہاں رہے لیکن وہاں جگہ نہیں ملی، واپس ہندوستان آئے، ہندوستان آتے وفات ہو گئی. فرمایا دیکھو تمہارے لیے ایک ٹھکانہ ہے زندگی گزارنے کے لیے اور ایک بطور امانت رکھنے کی جگہ ہے مستودع. اور بھی تشریحات کی گئی لیکن سب سے جامع تشریح یہی ہے کہ مستقر اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرماتا ہے کہ اے آدم آپ سفر کریے، آپ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین میں آپ کا جائے قرار ہے، وہاں رکنا ہے، ٹھکانا گھر بنانا ہے، وہیں کھانا پینا، موت آنے تک آپ کو انتظار کرنا. تو مستقر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے والے علاقے کے لیے بیان فرمایا، لہٰذا یہی مفہوم زیادہ اچھا ہے. اور بعض لوگوں نے کہا مستقر سے مراد یہ ہے، مستودع سے مراد یہ ہے، وہ الگ الگ تشریحات ہیں، ان میں اس تفصیل میں جانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. جو مفہوم عقل قبول کرتی ہو، دل قبول کرتا ہو، اس کو لے لینا چاہیے. کسی ڈکشنری میں کہیں کوئی صاحب نے کچھ اور لفظ لکھ دیا، ماں کا پیٹ مستقر ہے، باپ کے پیٹ مستودع ہے، اس کو لے کر اچھلنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ ذوقی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان تشریح کرتا ہے. قرآن مجید کی خوبصورتی ہے، قرآن مجید کی خصوصیت ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا. تفسیر کرنے کے لیے آپ قرآن مجید کے دوسرے مقامات کو چیک کیجئے، اللہ تعالیٰ کو وضاحت کر دیتا ہے. تو میں نے عرض کیا نا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا سفر ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، دنیا میں تم کو جائے قرار ہے، یہاں رکنا ہے، یہاں تم کو ٹھہرنا ہے کچھ دن، پھر یہاں سے تم کو آخرت کا سفر کرنا ہے. تو مستقر دنیا بلکہ زمین کے اوپر، مستودع زمین کے نیچے، یہ خبر.
قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے تفصیل سے اپنی نشانیوں کو بیان کر دیا اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو فہم راسخ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں علم جو ہے معلومات کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن علم کی تہ میں پہنچ کر جو مفید پہلو ہے ان کو سمجھنا، یہ فقہ ہے۔ لعلہم لقوم یفقہون، تاکہ تمہارے اندر تفقہ، فہم دین پیدا ہو، فراست پیدا ہو، شعور پیدا ہو۔ تو فقہ یہ علم سے بلند تر درجہ ہے۔ یہ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ علم جس کو اینالائز کر کر، جس کی تہ میں جا کر، جس کو سمجھ بوجھ کے ساتھ انسان حاصل کر کر اس کا فائدہ حاصل کرے۔ ایک تو دودھ ہے، بہت مفید چیز ہے، لیکن وہ دودھ پر محنت کر کر کے مکھن بنانا یہ اور آگے کی چیز ہوتی ہے۔ یہی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک انسان، آج کل تو یہ بہت آسان ہو گیا نا معلومات، حالانکہ بڑے جعلی ذرائع ہیں، ان پہ انسان کو کانفیڈنس نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہی چیک کر لیا، فون پہ چیک کر لیا، معلومات بول بھی دیتے ہیں بسا اوقات، اور جب بول دیتے ہیں تو پھر پتا چلتا ہے بیس لیس، بالکل غلط بات تھی جو آپ نے آگے تک پہنچا دی۔ یہ معلومات اکٹھی کرنا بہت بڑی چیز نہیں ہے، یاد رکھیے، لیکن فقہ علم کی حقیقت تک پہنچنا اور علم کو اپنے سینے میں ایسے جاگودی کر لینا کہ علم کی روشنی میں ساری حقیقتوں کو انسان دیکھ سکے، یہ تفقہ ہے، بصیرت ہے، یہ فہم ہے، جس کا میں نے ترجمہ خاص طور پہ کیا فہم راسخ، کہ پختہ فہم، عمدہ فہم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اسی نے یہ انداز اپنایا کہ آسمان سے وہ پانی برساتا ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کے بعد بہت سارے جو پانی کے فائدے ہیں، جہاں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ پینے کے پانی کا تم ذخیرہ کر لیتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، وہی سب سے بڑا فائدہ یہ ہے فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اسی سے ہم ہر نبات کو، ہر درخت کو، ہر پودے کو اگاتے ہیں پانی سے۔ بارش نہ ہو کوئی کھیتی نہیں، بارش نہ ہو، پانی نہ ہو، کوئی باغ لہلہائے گا نہیں، کوئی باغ پروان نہیں چلے گا۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اور بارش ہونے کے بعد ہم سبز چیزوں کو، خضر گرین کو کہتے ہیں، گرینری چاہے تو آپ کہہ لیجیے، کہ سبز درختوں کو ہم برآمد کرتے ہیں، جن میں سے نخرج منه حبا متراکبا، وہ درخت بھی ہے جس میں دانے تہ بتہ ہے۔ حب کو نبی میں نے عرض کیا نا، دانوں کو کہتے ہیں، لہذا اب دھان کے دانے دیکھ لیجیے، تہ بتہ کو، گیہوں کے دانے دیکھ لیجیے، مختلف دالوں کو دیکھ لیجیے، جوار کو دیکھ لیجیے، جو کو دیکھ لیجیے، سارے گرینز جو انسان کی مین غذا ہے وہ سب دانے دار ہیں۔ ایک بیج کیا لگتی ہے، ایک دھان کیا جاتا ہے زمین میں کہ اس سے پھر ایک درخت نمودار ہوا، اس درخت میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا، لیکن یہ بھی کم سے کم ہے، اضافہ تو اللہ تعالیٰ بہت کرتا ہے، کہ اس میں ارشاد فرمایا 7 شاخیں اور ہر شاخ پر 100 دانے، تو فرمایا ایک دانے سے تم کو 700 دانے ملے۔ یہ عقل تو نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، ہو سکتا 7000 دانے اللہ تعالیٰ برآمد فرمائے، اس کی قدرت ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہماری زندگی کے لیے جو بالکل ضروری ہے وہ ہے غلہ، اناج، دانے دار چیزیں ہوتی ہے، کہیں زیادہ رواج چاول کا، کہیں گیہوں کا ہے، کہیں جو کا، کہیں جوار کا، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی دانے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور پھر کھجور کے درخت کو بھی وہ برآمد کرتا ہے، جس میں طلعن کہتے ہیں عربی میں، گویا کہ وہ پھول جو پھل آنے سے پہلے نکلتے ہیں، اس کو کھجور کے، خاص طور پر کھجور کے وہ پھول جو پھل آنے سے پہلے خوشوں میں جو لگتے ہیں، وہ قنوان دانیۃ، اور اس کے بعد وہ شفٹ ہو جاتے ہیں نیچی شاخوں کی شکل میں، خوشوں کی شکل میں۔ کھجور کی آپ دیکھے ہوں گے خوشے ہوتے ہیں، انگور کے بھی خوشے ہوتے ہیں، بالکل نیچے لٹک کے آتے چلے جاتے، دانیۃ جو نیچے چھلکے ہوئے ہیں۔
اور اس کے بعد پھر ان کا عالم یہ ہے کہ کھجور کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ جہاں کھجور عربوں کی بہت پسندیدہ چیز تھی، وہیں اس پھل میں کئی خصوصیات ہیں. مثلاً ایک خصوصیت یہ کہ اس کو آپ کچا استعمال کیجئے، پکا استعمال کیجئے، دونوں. کھجور جو روتم ہوتا ہے آپ کو دیکھیے بہت مہنگا ملتا ہے عرب ملکوں میں، اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے. پھر وہ دھیرے دھیرے پکتا ہے اور گرین سے وہ پھر آپ جانتے ہیں چاکلیٹ رنگ میں آ جاتا ہے. اور آنے کے بعد اس کی پھر دوسری خصوصیت یہ کہ ہر پھل اپنے موسم میں ٹھکانے لگا دیجیے، بیچ دیجیے، لیکن کھجور کو آپ حفاظت سے رکھیے، مہینوں رکھتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اگر اس کو مناسب آب و ہوا مل رہی ہے تو اس میں کوئی کیڑے ویڑے نہیں پڑتے. اور اگر نہیں، آپ کو یہ ڈر ہے تو کیڑے پڑ جائیں گے، دھوپ میں سکھا دیجیے. آپ جانتے نا خشک کھجور ملتے ہیں دکانوں میں، لہٰذا سالوں چلیں گے وہ آرام سے. اچھا، دوسری خصوصیت یہ، ایک تو ہر زمانے میں وہ کام آتا ہے اور ہر لیول پہ کام آتا ہے، کچا بھی، پکا بھی، سوکھا بھی. دوسری خصوصیت یہ کہ ایک کھجور میں اتنا گلوکوز ہے، اتنا گلوکوز ہے جیسے کہ ایک متوازن قسم کی ڈائٹ میں ہوتا ہے. آپ ایک کھجور کھا لیں انشاءاللہ شوگر رو نہیں ہوگی، آرام سے رہ سکیں گے آپ. اللہ تعالیٰ کی شان، اس نے ایسا نظام پیدا کیا، ایسا پھل عنایت فرمایا. تو جہاں وہ عربوں میں بہت ہی مرغوب ہے، وہیں یاد رکھیں اس کی بڑی خصوصیات ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلے تذکرہ کیا، فرمایا وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات اس نے پیدا کیے اس پانی سے جو برسات میں برستا ہے. کس کے باغات؟ فرمایا انگور کے باغات. کیونکہ عربوں کا جو مزاج تھا نا، ان کا صحیح باغ کیسا ہوتا تھا، اس باغ کے اطراف کھجور کے درخت ہوتے تھے جیسے کہ دیوار چاروں طرف، اور بیچوں بیچ پورے انگور کی بیلیں ہوتی تھی. انگور کی بیلیں بہت ضروری تھی. وہ انگور پھل بھی پھر وہ سکتا تھا، کشمش بنتا تھا. اور اس سے آپ جانتے ہیں کہ عرب بہت غذائیت حاصل کرتے اور اسے صدقہ دیا جاتے تھے. صدقہ فطر کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھا سے کشمش کے ذریعے سے دینے کی کوشش کرو، یا گیہوں کی بھی مقدار آپ نے بیان فرمائی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری چیز تھی کہ تجارت تھی ان کی، بہت اچھے قیمت میں انگور بکتا تھا اور بڑی مملکتیں خریدتی تھی، کیونکہ ان کے پاس بہت سے شکر بناتے تھے اور انگور کے رس سے کیا کیا چیزیں بناتے تھے. لہٰذا انگور کا تذکرہ فرمایا. وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، اور ارشاد فرمایا زیتون کا پھل. دھیرے دھیرے دنیا اس کی قیمت جان رہی. نبیوں کا پسندیدہ پھل، ایسا پھل جس کے تیل کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا. سورۃ النور میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک شمع روشن ہو، ایک چراغ جل رہا ہو جو زیتون کے تیل سے جل رہا ہو. وہ زیتون جو نہ مشرق میں تھا نہ مغرب میں تھا، اس کے بیچ میں گارڈن میں تھا، وہ زیتون سے جو تم نے تیل نکالا تھا صاف ستھرا، اتنا صاف ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے لو کو روشن بھی نہ کیا جائے تب بھی تیل میں چمک تھی. اس تیل سے جو شمع جل رہی ہے، جو چراغ جل رہا ہے، ویسے ہی اللہ کے نور کی مثال ہے. تو زیتون کے تیل کا تذکرہ فرمایا. اور آپ جانتے ہیں واحد تیل ہے جو پکانے کا الگ ہوتا ہے، کچا کھانے کا الگ ہوتا ہے. سارے تیل ایک ہوتے ہیں، اسی سے یا تو پکائیے یا کچا کھانا ہو کھائیے. بہت سے تیل ایسے ہوتے ہیں جو کچے نہیں کھائے جاتے، وہ پکوان ہی کے استعمال. لیکن زیتون کے تیل کی خصوصیت ہے کہ وہ پکوان والا الگ تیل نکلتا ہے، اور کچا کھائیے جتنا چاہے، کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوگا. اور عربوں میں اس کا استعمال آپ دیکھ لیجیے کہ وہ ہر سالن کے اوپر ڈال لیتے ہیں، ہر ڈش کے اوپر ڈال لیتے ہیں. تو زیتون کا تذکرہ فرمایا. والرمان، اور انار کا تذکرہ فرمایا. ارشاد فرمایا کہ اور دیکھو تمہارے لیے انار کا بھی انتظام کیا، جس انار کا عالم یہ ہے کہ کسی کو ہارٹ اٹیک آنے والا ہو اور وہ انار چوسنے سے اس کے دل کو سکون ہو جائے گا، ساری دنیا سے کچھ نہیں جائے. اور مسکن ہے، سکون پیدا کرتا ہے، دل کی دھڑکن کو معتدل کرتا ہے. انار کے دانے وہ اپنی ایک اہمیت رکھتے ہیں. لیکن آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیجیے، آپ یوں نہ سمجھے کہ یہ سائنسی تشریح ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے پھلوں کا تذکرہ فرمایا، بس اجمالی طور پر ہم یہ سمجھے. پھلوں میں کیا فرمایا؟ مشتبہاً، بعض پھل ملتے جلتے
کہ انار اس کی قسمیں، آم اس کی قسمیں، کھجور اس کی قسمیں، جانتے ہیں نا، الگ الگ ریٹس بھی ہیں، الگ الگ قسمیں، مشتبہات ملتے جلتے، وغیر متشابہین، وہ پھل جو ایک دوسرے سے بالکل نہیں ملتے جلتے، نہ انار سیب سے ملتا ہے، نہ سیب انگور سے ملتا ہے، نہ انگور تربوز سے، نہ تربوز خربوز سے، الگ الگ غیر متشابہین۔ فرمایا کہ جس پروردگار کی شان یہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے پیٹ بھرنے کے لیے غلے پیدا کیے، اور جس پروردگار کی شان یہ ہے کہ صرف چاول اڑا ہوا کھا نہیں سکو گے، روٹی پکی ہوئی کھا نہیں سکو گے، فاخرت نمین خزیرن، تو سبزہ نکالا، سبزیاں برآمد ہوتی ہیں، اور ان سبزیوں کے ساتھ تم اپنے دسترخوان کو سجاتے ہو، تو یہ اس کی ربوبیت دوسرے لیول پہ احسان تھا، لیکن فرمایا اس پر اس نے اکتفا نہیں کیا، آگے چل کے اس نے تمہارے دسترخوان کو سجا دیا پھلوں سے، انگور، سیب، انار، آم، تربوز، لسٹ بنا لیجیے کتنے سینکڑوں پھل اس نے تمہارے لیے ذائقے کے لیے پیدا کیے، تقویت کے لیے، توانائی کے لیے۔ اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پھر فواکہ بھی پیدا کیے، خشک پھل، بادام الگ، اخروٹ الگ، پستہ الگ، کیسے کیسے خشک پھل جس کو آپ رکھتے ہیں آرام سے، اور جن کی اپنی خصوصیات ہے، تو جس کی ضیافت، جس کی میزبانی اور جس کی مہربانی اتنی ہے کہ صرف تم کو کھانے کے دسترخوان پر نہیں بٹھاتا بلکہ اس میں ترکاریاں بھی دیتا ہے، اور پھر صرف یہ نہیں کہ کھانا ترکاری کے ساتھ کھا لو، اس نے تمہارے لیے پھلوں کا بھی انتظام کر دیا ہے، اور پھلوں کے ساتھ ساتھ اس نے خشک میووں کا بھی انتظام کر دیا، خشک کر کے رکھو، وہ پروردگار تمہاری رہنمائی نہیں کرے گا، آخرت کی طرف تمہاری رہنمائی نہیں فرمائے گا، تمہاری ہدایت کا سامان نہیں کرے گا، جسمانی ضروریات کی پوری تکمیل، روحانی ضروریات کی تکمیل نہیں، کون سی عقل ہے؟ لہذا اس حالت کی بھی ضرورت ہے۔ اندرون میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جس رب کی ضیافت یہ ہے کہ وہ جسم کی ساری ضرورتوں کو فراہم کر دیا، تو روح کی ضرورتوں کو کیوں فراہم نہیں کرے گا؟ ذرا ایک بات غور کرو، ایک طرف تو یہ، دوسری طرف اس کی نرالی شان دیکھو کہ اس کا عالم یہ ہے کہ بے جان بیجوں سے جاندار پھلوں کو پیدا کر رہا، کی شان یہ ہے کہ اوپر سے پانی دے رہا ہے، نیچے سے پانی دے رہا ہے، آسمان سے پانی برس رہا ہے، نہروں سے پانی آ رہا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ تم برسات کے زمانے میں کھیت لگا لو اور دھوپ میں اپنے پھلوں کو اور اپنے غلے کو سکھا لو، لہذا گردش بھی اس دنیا کی ایسی رکھی، موسم تبدیل ہو رہے ہیں۔ اس کی شان یہ ہے کہ دن میں روزی روٹی کے لیے چہل پہل کرو، گھروں سے نکل جاؤ، محنت کرو، جدوجہد کرو، رات میں آرام کرو، سکون اندھیرے کی چادر تم پر پھیلا دی جائے گی۔ وہ رب، اس کی قدرت کا اندازہ کرو، اس کی رحمت کا اندازہ کرو، اس کی ربوبیت کا اندازہ کرو، اس کی حکمت کا اندازہ کرو، اس کے علم کا اندازہ کرو، تمہارے اندر معرفت خداوندی بھی پیدا ہوگی، نبوت کی ضرورت کو بھی محسوس کرو، ہر چیز تمہارے لیے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دی۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، دیکھو ان پھلوں کی جانب جبکہ پھل آتے ہیں اور جبکہ وہ پک جاتے ہیں، ینعی پکنا، پھل پکتے ہیں نا، کچا آم آتا ہے کھانے کے قابل نہیں، پکنے کے بعد ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، ہر پھل کو آپ دیکھ لیجیے کچے ہوتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے الگ الگ مرحلوں میں، ینعی کے معنی ہوتے ہیں ینعون، پکا ہوا پھل، اسمرا جبکہ پھل آ گیا، وہ ینعی جبکہ پک گیا، سب دیکھو پکا بھی رہا، جب تک ٹھنڈک کی ضرورت تھی ٹھنڈے میں پھل نکلتے چلے آئے، جب دھوپ کی ضرورت تھی پھل پک جائے تو پھر اس نے دھوپ بھی تیز کر دی۔ اگر یہ دھوپ تیز نہ ہو تو آم کے باغ والوں سے پوچھئے، آم پورے سڑ جاتے، کام کے نہیں ہوتے۔ جب دھوپ ایک مہینہ تیز نکلتی ہے نا تبھی آم برآمد ہوتے، اسی لیے تو جنوب میں جلدی آ جاتے ہیں، کیونکہ جنوب میں مارچ میں گرمی ہو جاتی ہے، اپریل میں گرمی ہو جاتی ہے، شمال میں دیر سے آتے ہیں، یو پی بہار وغیرہ میں۔ کیوں؟ نارتھ میں مسئلہ یہ ہے دھوپ پڑتی ہے مئی میں، جون میں جا کر، مارچ کا موسم معتدل ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، یہاں وہاں آم پکنے لگتے ہیں۔ پکنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ عطا کر رہا، اگنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ عطا کر رہا،
हमारे खाने के काबिल होने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो अदा कर रहा है, और उसका जो हक है तुम वो अदा कर रहे हो। एक बात गौर करो, वो इबादत कर रहे हो जैसे उसके शाया निशान है, वो तकवा इख्तियार कर रहे हो जैसे कि उसकी शाया निशान है, वो शुक्र बजा ला रहे हो जैसे कि उसका हक है। एक बार गौर भी करो। और अपनी मेजबानी अगर रोक दे, कभी कभी रोक के भी बताता है, बारिश का थोड़ा सा एवरेज कम कर देता है तो फिर इंसान के लाले पड़ जाते हैं, जीना मुश्किल हो जाता है। जरा सोचो, वो अपनी नेमतों से हाथ को रोक ले तो किस कदर मुसीबत हो जाएगी। लिहाजा फरमाया इन्न फी ज़ालिकुम लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, जो ईमान रखना चाहते हैं ना उनके लिए बड़ी निशानियां हैं, जो ईमान नहीं रखना चाहते हैं, कुफर, नाशुक्री और बेमकसद जिंदगी बसर करना चाहते हैं, जैसे कि एक बैल बसर करता है, बल्कि बेचारा का भी अपना मकसद होता है, हर चीज का मकसद। लेकिन इंसान बेमकसद बनकर जब जिंदगी बसर करता है और ईमान से महरूम हो जाता है तो उसका आलम क्या होता है, उस नाशुक्रे का आलम ये हो जाता है वजअलू लिल्लाहि शुरका, अल्लाह के साथ शरीक करार देता है। शर्म नहीं आती उसको, और वो भी किसको, पत्थर के टुकड़ों को, लकड़ी के टुकड़ों को। और मैंने अर्ज किया था, हो सकता है किसी के दिल पे गिरा गुजरे, बात के और पहुंच जाए, बदनुमा किस्म की चीज है, बड़ी शोहरत हुई तो हम समझे बहुत खूबसूरत किस्म की कोई मूर्त लगेगी। जब उसकी फोटो आई तो उनकी बदौलती पे रोना आया, लगाए थे काला पीला बदनुमा किस्म का, देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो अच्छी चीज लगा के संगे मार्बल का कोई अच्छा कीमती किस्म का प्रीशियस स्टोन मंगाते हैं अफगानिस्तान से, कहीं और से। आपको मालूम होना चाहिए अफगानिस्तान में इतने कीमती पत्थर है, आप देख के हैरान रह जाएंगे। ग्रीन इतना खूबसूरत लगता है, बिल्कुल रेड, अंदर से ऐसा चमक निकलती रहती है। यहाँ नहीं पहुँचते हैं क्योंकि हमारे तो ताल्लुकात अच्छे नहीं है, लेकिन पड़ोस में पहुँचते हैं। लिहाजा कोई अच्छी चीज मंगाते और करोड़ों रुपए खर्च करते, कोई अच्छा बनाते, किसी हद तक जरा सा समझ में आता, ज़ौक़ तो अच्छा है, फुनून लतीफा का जो आर्ट्स का एक ज़ौक़ होता है वो तो अच्छा है, वो भी नहीं। काला सा सियासा देख के बच्चे घबरा जाए, रात में नींद ना आए, ऐसी चीजों को खुदा में शरीक करते। अल्लाह ताला ने क्या शान है, जिसने सूरज को चमकाया, जिसने चांद में नूर अता किया, जिसने समंदरों में तमव्वुज पैदा किया, और इस नाशुक्र इंसान के लिए उसने खाने पीने के लिए बेपनाह किस्म की नेमतों से दस्तरखान को सजा दिया। उस रब को छोड़कर कुत्ते बिल्लियों को, बंदर को, जानवरों को और पत्थर को, लकड़ी के टुकड़े को तुम खुदाई में शरीक कर रहे हो। कितने गए गुजरे हैं, है कि नहीं? इंसान जानवरों से गया गुजरा। फरमाया उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये जानवरों से गए गुजरे हैं शैतान जो शिरक करते हैं। कुरान मजीद का फतवा है क्लियर, ये जानवरों से गए गुजरे हैं, मवेशियों से गए गुजरे हैं। लिहाजा किसी भी मवेशी को आप ये नहीं देखेंगे कि वो अपने मालिक से इन्हिराफ करके पड़ोसी के पास जाके ठहर जाए, वो मालिक के आगे दूध खिलाते हुए ठहरता है, समझता है बकरी है, गाय बैल भैंस है, ये मेरा मालिक है, ये मेरा चरवा, ये मुझे खाना देगा, ठहर उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। लेकिन इंसान इन भैंसों और बैलों से भी गैर गुजरा हो जाता है कि अपने मालिक को छोड़कर गैरुल्लाह की परस्तिश, और ये पूरी साजिश होती है मकारी इब्लीस की, जो कोशिश करता है कि इंसान जहन्नम का ईंधन बन जाए, जन्नत में न जा सके। इस साजिश को इंसान समझते हुए आगे बढ़े। और फरमाया वखलक़हु, अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया, वखलक़ू लहू बनीन व बनात बिग़ैरि इल्मिन, और अल्लाह ताला को छोड़कर इन्होंने तजवीज़ कर दिया नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के लिए बेटियां देवियों की शक्ल में, और बनीन बेटे, ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा करार दे रहे हैं, उज़ैर अलैहिस्सलाम को बेटा करार दे रहे हैं। बिग़ैरि इल्मिन, कोई इल्म नहीं, नॉलेज नहीं, तहकीक नहीं, साइंस नहीं तस्दीक करती, लॉजिक नहीं तस्दीक करती, तारीख नहीं तस्दीक करती। सुब्हानहू, इन बेकार चीजों से अल्लाह की ज़ात बुलंद व बरतर है। कोई शख्स ये कहे कि मैं सूरज पे दाग लगाना चाहता, ये लोकाली फेंक रहा हूँ, उससे ज्यादा बेवकूफ कौन होगा? जब अल्लाह के अदना सी मखलूक के ऊपर तुम कालिक नहीं फेंक सकते, तो अल्लाह जो नूर समावाती वाला है उसमें किसी शरीक को क्या शरीक कर सकते? सोचो, तुम्हारी तबाही है, तुम्हारी बर्बादी है।
فرمایا وتعالی عما یصفون، اور جو کچھ اللہ کے ساتھ وصف کر رہے ہیں کہ اس نے ڈپارٹمنٹس دے دیے، اللہ کو جس طرح تجویز کر رہے ہیں کہ اس کے یہ شریک ہیں، اس کے کاموں میں دخیل انٹرفیئر ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بہت بلند برتر۔ کبھی بھی مخلوق پر اللہ تعالیٰ کو گیس نہ کرو، اور کبھی بھی خالق کو مخلوق پر گیس نہ کرو۔ خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ خالق کی شان الگ ہے، وہاں کبریائی ہے، وہاں عزتیں ہیں، وہاں نہ نیند کا سوال ہے، نہ تھکن کا سوال ہے، وہاں نہ ٹائم ہے، نہ وہاں اسپیس ہے۔ وہ تو ایک نور ہے جو اس پوری کائنات پر قدرت رکھے ہوئے ہے۔ اس حقیقت کو انسان سمجھ لے تو پھر وہ بھٹک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کی اور بھی دلیلیں بیان فرمائی، اور ان دلیلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر وہی ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہاری رہنمائی کا سامان ہوا ہے، تمہارے لیے رہبر ہم نے بھیجے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آگے کی آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور نبوت کی ضرورت پر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔